بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہمارا ترجمہ قرآن کورس کا کل بروز ہفتہ 24 دسمبر 2022 سے آغاز ہو چکا تھا اور کل ہم نے پہلی کلاس کے اندر کچھ چیزیں سیکھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج ہماری دوسری کلاس ہے تو ہم اس دوسری کلاس کے اندر مزید اپنا کچھ اور موضوع بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور قرآن پاک سمجھنے کے حوالے سے کچھ مزید باتیں ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو گزشتہ ہماری جو کلاس ہوئی تھی اس کلاس کے اندر ہم نے کچھ ضمیروں کے حوالے سے معلومات حاصل کی تھی، ضمائر اور اسماء موصولہ، ان دو چیزوں کے بارے میں مختصر معلومات ہم نے صرف اتنی حاصل کی تھی کہ جن کے ذریعے ہم اگر قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا چاہیں تو کچھ سمجھ پائیں۔ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اس میں گرامر کو فوکس نہیں کر رہے، کیونکہ مقصد گرامر سکھانا نہیں ہے، اور گرامر سیکھنے کے لیے تو سال بھی کم ہوتا ہے، اور گرامر کی طرف اگر جائیں گے تو الٹا ترجمہ سمجھنے کے بجائے الجھ جائیں گے۔ چونکہ ہم عوام الناس کو سکھانا چاہتے ہیں اور عوامی سطح پر عوامی گفتگو ہی کی جاتی ہے، اس لیے ہم نہ تو جو درس نظامی کی اصطلاحات ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں کہ ہم بولے کہ یہ اسماء ضمائر ہیں یا یہ اسماء موصول ہیں یا دیگر ان کے جو ایک تفصیل ہوتی ہے اس طرف جا رہے ہیں، بلکہ ہم سمپل ایک انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری یہ ریکارڈنگ جو ہے، یہ جو بھی فرد اگر سنے تو سن کر اسے کچھ نہ کچھ اس کی شدھ بود آ جائے کہ ترجمہ کرنا اگر میں چاہتا ہوں تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ترجمہ قرآن مکمل سمجھنے کے لیے یہ 10 دن کافی نہیں ہیں۔ 10 دنوں کے اندر اتنا ہے کہ ہم آپ کو کم و بیش 50% ترجمہ قرآن کرنے کا طریقہ کچھ اصولوں کے مطابق سمجھا سکتے ہیں، اور یہ ہم سمجھانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو تب بھی آگے سمجھنے میں آپ کامیاب تب ہوں گے کہ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے۔ اگر آپ اس کے بعد میں پریکٹس ہی نہیں کرتے اور جو ہم نے سمجھایا یہ بھی بھول جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں شاید آپ ترجمہ قرآن نہ سمجھ پائیں۔ تو ترجمہ قرآن سمجھنے کے لیے جو ہم تھوڑا تھوڑا کام کروا رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو الفاظ ہم سکھا رہے ہیں یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو بار بار قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ہر لفظ کا ترجمہ آپ کو پورے قرآن کا الگ سمجھائیں تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، اور افراد سمجھنے میں بھی بس اوقات کامیاب نہیں ہوتے، اور بس اوقات اکتاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں یا قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کرنے سے پہلے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے وہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جس میں ایک لفظ قرآن پاک میں جو بار بار استعمال ہو، اگر ہم اس ایک لفظ کے ایک جگہ ترجمہ یاد کر لیں گے تو اس ایک لفظ چونکہ بار بار آنا ہے تو وہ ایک ہی لفظ کئی مقامات پر چونکہ آئے گا، تو جب ایک جگہ ترجمہ یاد ہو گیا تو ہر جگہ ہمیں ترجمہ خود بخود اس لفظ کا یاد ہو جائے گا۔ تو کل ہم نے اس کے 3 طرح کے سیشن کیے تھے۔ پہلا یہ تھا کہ ہم نے کچھ ضمائر کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کو فراہم کی تھی، اس کے بعد ہم نے قرآن پاک سے ان ضمائر اور اسماء موصولہ کے ترجمے کچھ پریکٹس کی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ الفاظ کے جو عموماً جن کے معنی ہمیں آتے ہیں، یا پھر وہ الفاظ کے جو بار بار قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا ہم نے ایک جگہ ترجمہ سنا تھا کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، باقی ہر جگہ چونکہ ان کا وہی ترجمہ آنا ہے تو ہم نے اس کی بھی کچھ پریکٹس کی تھی۔ تو آج پھر انشاءاللہ العزیز ہم مزید اسی کو آگے تھوڑا بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو کل جو ہم نے ضمائر پڑھی تھی پہلے میں اس کی دوبارہ تھوڑی سی ہم نے دوبارہ لکھی اس لیے تاکہ ہمارا ٹائم کم سے کم لگے اور کم ٹائم کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ پہلے ہماری یہ کلاس 2 گھنٹے کی تھی، تو پھر بعض افراد کے مصروفیات کی بنا پر ہم نے اس کلاس کو 2 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹے کر دیا تاکہ 1 گھنٹہ بآسانی سے افراد دے بھی سکتے اور کچھ نہ کچھ سیکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کل ہم نے کچھ ضمائر کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی تھی، وہ میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم مزید اس ٹاپک کو آگے لے کر بڑھیں گے اور آخر میں اس کی ہم پریکٹس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کچھ ضمیریں آپ کو لکھوا دی تھی اور عرض کر دی تھی کہ بعض ضمیریں وہ ہوتی ہیں جو مذکر کے لیے بولی جاتی ہیں، یعنی نر افراد کے لیے بولی جاتی ہیں، اور بعض ضمیریں وہ ہوتی ہیں جو مؤنث کے لیے بولی جاتی ہیں، یعنی جو کہ مادہ افراد کے لیے بولی جاتی ہے۔ جیسے کہ نر کو ہمارے ہاں جیسے مرد ہونا، ایک مرد مذکر ہوتے ہیں، اس طرح بکرا مذکر ہوتا ہے، بیل مذکر ہوتا ہے، بلہ مذکر ہوتا ہے، تو پھر ان کے مؤنث آگے جیسے کہ مرد کے مقابلے میں عورت مؤنث ہے، بیل کے مقابلے میں گائے مؤنث ہے، بکرے کے مقابلے میں بکری مؤنث ہے، بلے کے مقابلے میں بلی مؤنث ہے، تو اس طرح کر کے مذکر اور مؤنث یہ 2 الگ الگ
چیزیں ہوتی ہیں، تو دونوں کے حوالے سے کچھ گزارشات ہم نے کل عرض کی تھیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہوا ضمیر، یہ ہوا جو ہے اس کا ترجمہ عموماً وہ ایک اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ایک، ٹھیک ہے۔ اور ہیا جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے وہ ایک، لیکن یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہوا مذکر کے لیے بولا جاتا ہے جبکہ ہیا مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے۔ ترجمہ ان دونوں کو ہوتا ہے کہ وہ ایک مذکر، وہ ایک مؤنث۔ اس کے بعد ہما جو ہے اس کو ہما بھی لکھا ہوتا ہے، بعض مقامات پہ ہما آتا ہے، بعض مقامات پہ ہما آتا ہے، دونوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہما ہو تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ دو، اب وہ دو مذکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور وہ دو مؤنث کے لیے بھی، یعنی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یہ ہما کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ہما ہوگا تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ ان دو، ٹھیک ہے، ان دو مذکر یا ان دو مؤنث کا، ان دو مذکر کا یا ان دو مؤنث کا، یعنی ان دو کا۔ سمپل سے ترجمہ اس کا ہوگا کہ وہ دو یا ان دو کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دو یا ان دو کا ترجمہ ہم اس کا عموماً کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ہوتا ہے، یہ بھی ہم بھی ہوتا ہے اور ہم بھی آتا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ ہم اور ہم میں چکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضمائر کی الگ الگ تقسیم ہے، تقسیم کے اعتبار سے بعض ضمائر ہیں کہ جو ہم کے ذریعے آتی ہیں، بعض ہم کے ذریعے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات وغیرہ کی الگ الگ تفصیلات ہیں جس کی طرف ہم ابھی جائیں گے نہیں۔ تو ہم جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ سب، اور یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ سب مذکر، اور جب آپ اسے ہم بولیں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ان سب کا، یعنی ان سب مذکر کا، تو یہ مذکر کے لیے بولا جائے گا کہ ان سب کا۔ اچھا، بس اوقات ان کا ترجمہ جو ہے نا، یہ ضمائر ان کا ترجمہ جیسے ہم نے کیا کہ وہ ایک، وہ دو، وہ سب، ٹھیک ہے، اس طرح کبھی ان کا ترجمہ اپنا بھی ہو جاتا ہے، اپنے سب، ٹھیک ہے، اپنا، اپنی، یوں کر کے ترجمہ میں ان کا مختلف مقامات پہ آتا رہتا ہے، لیکن وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے عبارت کو دے کر، مفہوم کو دے کر اس کا ترجمہ اس انداز میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہننا بھی آتا ہے اور ہننا بھی آتا ہے، یہ بھی مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں اس کو لایا جاتا ہے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات کے اعتبار سے۔ تو ہننا جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ سب، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ ہم کا ترجمہ بھی وہ سب اور ہننا کا ترجمہ بھی وہ سب، لیکن ہم جو ہے یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور ہننا جو ہے یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے۔ اچھا، جب آپ ہننا بولیں گے اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ سب، اور جب ہننا بولیں گے، ہا کے نیچے زیر لگا دیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ ان سب کا، اور یہ مؤنث کے لیے ہوگا۔ ہم ہوتا ہے، ہم ہوتا ہے ان سب مذکر کا، اور ہننا ہوتا ہے ان سب مؤنث کا، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ دونوں کا ہوتا ہے ان سب کا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ مؤنث کے لیے۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں نے آج ہر ایک کے سامنے مذکر مؤنث کس لیے وضاحت کر دی ہے تاکہ وہ اجتماعی طور پر جب لکھا تھا تو ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کو اس کی سمجھ نہ آئی ہو، تو تھوڑا سا اس کا انداز ہم ڈیفرنٹ کر دیتے تو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی۔ تو جس طرح یہ ضمیریں ہیں اسی طرح یہ دو بھی ضمیریں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ہو اور ہی، یہ ہو بھی آتا ہے بعض مقامات پہ، بعض مقامات پہ ہی آتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس ایک مذکر کا، اس ایک کا، یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اس ایک کا۔ ہو تب بھی اس ایک کا اور ہی ہو تب بھی اس ایک کا۔ اور ہا جو ہے یہ ہا بھی ضمیر ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس ایک کا، یہ بھی اس کا بھی ترجمہ، ہو کا بھی ترجمہ اس ایک کا اور ہا کا ترجمہ بھی اس ایک کا۔ لیکن ہو جو ہے یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کبھی ہو آتا ہے کبھی ہی آتا ہے۔ جس طرح یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہما اور ہما، یعنی کبھی ہا کے اوپر پیش کبھی ہا کے نیچے زیر۔ ہم جو ہے کبھی ہا کے اوپر پیش کبھی ہا کے نیچے زیر، ہننا کبھی ہا کے اوپر پیش کبھی ہا کے نیچے زیر۔ اسی طرح یہ ہو جو ہے اس میں بھی کبھی اوپر پیش ہوتی ہے اور کبھی اس کے نیچے کھڑا زیر ہوتا ہے، کبھی الٹا پیش اور کبھی کھڑا زیر، کبھی اس کے اوپر دوسری پیش بھی ہوتی ہے۔ تو مختلف مقامات پہ یہ الفاظ مختلف طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی ضمائر ہیں یہ ساری کی ساری استعمال ہوتی ہے غائب کے لیے۔ غائب کیا ہوتا ہے؟ غائب وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کا پیچھے آپ ذکر کر کے آئے ہوں، اب آگے آپ اس کی طرف بار بار الفاظ لوٹا رہے ہوں۔ جیسے میں نے کل بھی آپ کو عرض کی تھی، مثال ایک دی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، اس کے بعد آپ انگلینڈ تشریف لے کے وہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر آپ تشریف لے کے آئے۔ تو یہ بار بار میں آپ بول رہا ہوں،
یہ آپ سے مراد کون ہے؟ قائد اعظم صاحب کہ بار بار چونکہ ہم انہی کی طرف، یہ آپ سے مراد انہی کی ذات لے رہا ہو تو یہ آپ کا لفظ انہی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ پیچھے کبھی کسی لفظ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آگے دوبارہ اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کی طرف بار بار ہم کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں ضمائر۔ یہ غائب کی ضمیر ہے، یعنی جس بندے کا پیچھے ذکر ہو چکا اس کی طرف دوبارہ اگر آپ ان ضمیروں کے ساتھ اشارہ کریں گے تو یہ جو ہیں ضمیریں، یہ غائب کی ضمیریں کہلائیں گی۔ تو ان کی تفصیلات جو ہے یہ ہم کل کچھ نہ کچھ سن چکے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد مزید یہ کچھ مخاطب کی ضمیریں ہیں۔ مخاطب وہ فرد ہوتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہو، جیسے آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ میرا مخاطب ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہو، تو آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے متکلم۔ متکلم کہتے ہیں کہ جو بات کرنے والا ہو، جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے اسے متکلم کہا جاتا ہے۔ متکلم کی ضمیریں میں نے جان بوجھ کے ابھی نہیں لکھی کہ اس میں تھوڑی سی مشکل آپ کو پیش آ سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی کی بنا پر جو ضمیر نہ ہو آپ اس ضمیر سمجھ بیٹھیں۔ تو متکلم کی ضمیروں میں زیادہ غلط فہمی ہو جانے کا اندیش ہوتا ہے، بالخصوص یا ضمیر جو ہے اس میں بہت زیادہ غلط فہمی ہو جانے کا اندیش ہے کہ ہم آپ کو بالفعل بتا دیں کہ یا یہ ضمیر ہے۔ اب آپ کسی جگہ دیکھیں بے قاضی، مفتی، حاجی، اب آپ دیکھیں بھی اس کے آخر میں یا آ رہا ہے تو آپ سمجھ بیٹھے کہ یہ ضمیر ہے، تو غلط فہمی ہو جائے گی، حالانکہ وہ ضمیر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے متکلم کی ضمیروں کی طرف ہم آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ جہاں پر وہ اس کی مثالیں آئیں گی انشاءاللہ قرآن پاک میں، وہاں پر آپ کو بتا دیں گے کہ یہ یہاں پر متکلم کی ضمیر ہے۔ تو بیسک ہم آپ کو صرف دو ضمیریں بتا رہے ہیں، ایک تو غائب کی، دوسری مخاطب کی۔ اچھا، یہ کاف کے اوپر اگر زبر ڈالی ہو، کا، ٹھیک ہے، جیسے ایاکا، ٹھیک ہے، نعبدو کا، یوں کر کے اگر آپ اس کے اوپر ضمیر ہو، کاف کے اوپر زبر ہو تو یہ بھی ہوتی ہے ضمیر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا، ایک مذکر کا، یعنی تیرا اس کا ترجمہ ہوتا ہے تیرا یا تجھ، تو تجھ کا یا تیرا، یعنی تیرا ایک مذکر کا یا تجھ ایک مذکر کا، یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جب کاف کے اوپر زبر ہو۔ جب کاف کے نیچے زیر آئے کی تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تیرا ایک مؤنث کا یا تجھ ایک مؤنث کا۔ مطلب یہ ہے کہ کا اور کی ان دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے تیرا یا تجھ، ٹھیک ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کا جو ہے یہ ایک مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، اور کی جو ہے یہ ایک مؤنث کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، تو کا اور کی۔ اچھا، اس طرح کما ہے تو کما جو لفظ ہے یہ دو افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سامنے ہمارے موجود ہو، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، کہ تم دو کا، یہ مذکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے کما، اور مؤنث کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ تم دو کا، یعنی تم دو مذکر کا یا تم دو مؤنث کا۔ اس طرح تجھ بھی کیا جاتا ہے، تجھ تو خیر یہاں نہیں کریں گے، تم ہی کا ترجمہ یہاں پر کیا جائے گا۔ کبھی اس کا ترجمہ تمہارا بھی کرتے ہیں، تمہارا، تمہارا دو کا، یا تمہارے دو مردوں کا یا تمہارے دو عورتوں کا، تو یوں کر کے اس کا تمہارا ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے بعض مقامات پر۔ اسی طرح کم ہے، کم اور کنہ، کم جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے تم سب کا، اور کنہ کا ترجمہ بھی ہوتا ہے تم سب کا، لیکن فرق یہ ہے کہ کم مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور کنہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کم تم سب مذکر کا اور کنہ تم سب مؤنث کا۔ تو یہ یہاں تک جو ہم نے یہ کچھ ضمیریں آپ کو عرض کی ہیں، ان میں سے یہ ضمیریں تو ہم پہلے ان کی کل تفصیل عرض کر چکے تھے، مزید تھوڑا سا ہم اس میں کچھ اور الفاظ ہم نے شامل کیے ہیں تاکہ تھوڑا سا مزید ہم اس کے اندر اضافہ کر پائیں۔ تو اب یہ ضمیریں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں، ان میں سے یہ تمام ضمیریں ہیں، یہ تمام ضمیریں جو جن کے اوپر میں نے دائرہ لگایا ہے، ان کے علاوہ، ان دو کے علاوہ یہ تمام ضمیریں جو ان کے شروع میں کبھی کبھار ایا کا لفظ لگا دیتے ہیں، ان کے شروع میں کبھی کبھی ان تمام کے شروع میں ایا کا لفظ لگا دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں ایاہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کے ساتھ اگر لگائیں تو بن جائے گا ایاہا، اسی طرح یہ ایاہما، ٹھیک۔ اسی طرح سب کے ساتھ لگاتے جائیں ایاہما، ایاہم، ایاہنہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ بھی لگاتے ایاکا، ایاکی، ایاکما، ایاکم، ایاکنہ۔
تو ان کے ساتھ کبھی کبھی ایا کا لفظ بھی لگا دیتے ہیں۔ جب ایا کا لفظ ان کے ساتھ ملائیں گے تو اب اس کے ترجمے میں تھوڑا سا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ کر رہے تھے اس ایک کا، ٹھیک ہے، اس ایک کا، یہاں بھی اس ایک کا، وہ دو، ان دو کا، وہ سب، ان سب کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح تیرا ایک، یا یہاں بھی تیرا ایک، یہاں بھی تم دو کا، تم سب کا۔ تو یہاں پر ہم صرف ترجمہ کر رہے تھے تم، وہ، صرف یہ ترجمہ کر رہے تھے۔ لیکن جب ایا کا لفظ ساتھ لگائیں گے ان کے شروع میں تو اس وقت ان کے ترجمے میں لفظ صرف کا اضافہ ہو جائے گا، صرف اور ہی، صرف کا اور لفظ ہی کا ان کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے ترجمے میں۔ جیسے پہلے اس کا ترجمہ تھا ہو، اس ایک کا، تو جب آپ نے اس کے ساتھ ایا لگا دیا تو اب ہوگا صرف اس ایک ہی کا، صرف اس ایک ہی کا۔ اب اس میں صرف کا اضافہ بھی کر دیں گے اور ہی کا اضافہ بھی کریں گے، صرف اس ایک ہی کا۔ اچھا ہاں ہے تو اس کا معنی ہے اس ایک کا، جب اس کے شروع میں ایا لگا دیں گے تو اب بن جائے گا صرف اس ایک ہی کا۔ یہاں آپ نے ترجمہ کیا تھا ہما، وہ دو، ٹھیک ہے، یا ان دو کا، تو اب جب اس کے شروع میں ایا لگا دیں گے تو اب اس کا ہوگا صرف ان دو ہی کا، ٹھیک ہے، صرف ان دو ہی کا۔ اس طرح ہم ہے تو صرف ان سب ہی کا، ٹھیک ہے، ہن ہے تو ان سب ہی کا۔ یہاں پر کاف ہے تو اس کا معنی تیرا یا تجھ۔ اب یہاں پر جب یہ ایا لگا دیں گے تو اس صورت میں اس کا ترجمہ بن جائے گا صرف تیرا ہی ایک ہی کا، یا صرف تجھ ہی کا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں بھی اسی طرح پھر صرف تم دو ہی کا، ٹھیک ہے، صرف تم دو ہی کا، یا صرف تم سب ہی کا۔ تو یوں کر کے صرف اور ہی کا ترجمے کا اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم قرآن پاک میں آئیں تو اس کے بھی ایک آدھ مثال میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ ان کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ ایاکما، ٹھیک۔ اب قرآن پاک میں ہم جب پڑھتے ہیں ایاک نعبد سورہ فاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ ایاک ہے، اس لیے ہم وہاں پر ترجمہ کرتے ہیں نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر خالی ہوتا نا کا تو پھر ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ایا آ گیا، اب اس کا ترجمہ ہوگا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر تجھ لفظ لگائیں گے تو پھر ہم کہیں گے ہم صرف تجھ ایک ہی کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صرف اور ہی کے ترجمے کا اضافہ کیا جاتا ہے جب یہ کاف وغیرہ کے ساتھ ایا کا لفظ بڑھا دیا جائے۔ تو یہ یہاں تک سمجھ آ چکا کچھ مفہوم اس کا۔ اچھا اس کے علاوہ کچھ ضمیریں یہ بھی ہوتی ہیں، یہ بھی ضمائر ہی ہوتی ہیں۔ انتا، انتا کا مطلب تو ایک، انتی تو ایک، ٹھیک ہے۔ جب تا کے اوپر زبر ہو تو انتا، اور جب تا کے نیچے زیر ہو تو بھی انتی، اور انتا تا کے اوپر زبر ہو تو یہ مذکر کے لیے، اور تا کے نیچے زیر ہو تو یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انتما، یہ دو افراد اگر ہوں تو ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تم دو کا، یعنی تم دو مذکر کا یا تم دو مؤنث کا، تم دو مذکر یا تم دو مؤنث۔ اسی طرح انتم اور انتنا، یہ دونوں جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انتم جو ہے یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، اور انتنا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے ضمیریں کچھ ذہن میں رکھنی ہے کہ کل ہم نے فعلوں کی تھوڑی تفصیلات پڑھنی ہے، تو فعلوں کے اندر یہ ضمیریں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تو انتم تم سب مذکر کا، یا انتنا تم سب مؤنث کا۔ تو ترجمہ ان کا یہ ہوتا ہے تو ایک، تم دو، یا تم سب۔ تو اس انداز میں ہم ان کا ترجمہ وغیرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو اب یہ تفصیل جو ہے، اس تفصیل کے مطابق امید ہے کہ آپ کو تھوڑی اور تفصیل سمجھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی۔ اب اگر ہم اس کے پریکٹیکل قرآن پاک کی طرف چلے جائیں، اور قرآن پاک میں جب ان کا ہم پریکٹیکل کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہمیں اس کی مزید تفصیلات آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ تو قرآن پاک منگوا لیتے ہیں اور اس کے مطابق اس کی تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کے ہم پریکٹیکل کر سکیں۔ سورہ فاتحہ سے ہم نے کل شروع کیا تھا، تو آج پھر سورہ فاتحہ سے دوبارہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جو الفاظ درمیان میں آتے جائیں گے تو اس کا ترجمہ ہم نے ساتھ کرتے جانا۔ میں نے کل بھی پہلے بھی عرض کیا تھا اور اب بھی دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض الفاظ کا لفظی ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس وقت اس کے ترجمے میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو وہ سیاق و سباق، یعنی آگے پیچھے عبارت کو دے کر اس کا ترجمہ
کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ابھی ہمارا مقصد ہے کہ لفظی ترجمہ، تو لفظی ترجمہ جب سمجھ آ جائے گا تو آگے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ بھی خود بخود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم کسی جگہ با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کا لفظی ترجمہ یہی تھا، لیکن محاورتاً ترجمہ کرنے میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، اور وہ تبدیلی جو ہوتی ہے اس میں مفہوم وہی ہوتا ہے، عبارت کا مفہوم وہی ہوتا ہے، صرف لفظ تھوڑے بہت بدل جاتے ہیں۔ تو الفاظ کے بدلنے سے مفہوم نہیں بدلتا، ہاں اگر الفاظ بدلنے سے مفہوم بدل گیا تو پھر یہ ترجمے کے ساتھ خیانت ہوگی، جس کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی۔ تو کل میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جو بار بار قرآن پاک میں ہمارے یہاں استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو جب ایک جگہ ہم اس کا ترجمہ یاد کر لیں گے تو بار بار چونکہ وہی لفظ استعمال ہونا ہے، تو ایک جگہ یاد کر لیا تو ہر جگہ گویا ہم نے وہ لفظ یاد کر لیا، ہر جگہ رٹا لگانے کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ تو جیسے لفظ الحمد ہے، تو الحمد لفظ جو ہے حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، تو جب آپ نے ایک جگہ حمد کا معنی یاد کر لیا کہ تعریف، اب قرآن پاک میں بار بار یہ لفظ آئے گا، جہاں پر بھی آئے گا اس کا معنی تعریف ہی ہوگا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بعض مقامات پر تعریفیں، تعریفوں یوں کر کے اس کا ترجمے میں تھوڑا واحد تثنیہ جمع کا فرق آ جائے گا، ورنہ ترجمہ اس کا تعریف ہی رہے گا۔ تو الحمد کا معنی تعریف ایسے ہے، لیکن ہم اس کا یہاں ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، وہ تمام بھی ترجمہ کریں الف لام کی وجہ سے، وہ الف لام استغراق کا وہ ایک الگ اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ ہم اس کی طرف کس طرح انداز میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، للہ میں لفظ اللہ کا ترجمہ آپ کو پہلے سے آتا ہے، تو جب لفظ اللہ کا ترجمہ آتا ہے تو ہم کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور رب، لفظ رب کا ترجمہ بھی آتا ہے، جب ایک جگہ آپ کو آتا ہے تو ہر جگہ یہی لفظ بار بار آنا ہے، تو اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ العالمین، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عالم کی جمع عالمین، اور عالم کہتے ہیں جہان کو، عالم اور عالم میں فرق ہوتا ہے۔ عالم کہتے ہیں جاننے والا، یعنی عالم جیسے ہمارے عالم فاضل بھی کہا جاتا ہے، علامہ صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، تو عالم کہتے ہیں جاننے والے شخص کو، اور عالم لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جہان، کائنات، جہان، دنیا وغیرہ۔ تو عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، جس کا معنی کہ تمام جہانوں کا، یہ چونکہ جمع ہے تو اس کا معنی ہوگا تمام جہان، ٹھیک ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، جہاں پر ویسے ضمناً میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، ہمارے یہاں بعض اوقات ایک شعر پڑھا جاتا ہے، لوگ غلط فہمی کا بیچارے شکار ہوتے ہیں، تو انہیں فرق نہیں پتہ ہوتا کہ عالم اور عالم میں فرق کیا ہے، لام کے نیچے زیر و زبر کا فرق کیا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ایک شعر منسوب کیا جاتا ہے، واللہ عالم ان کا ہے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس شعر کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ 18,000 جو عالم آہا اگے حسین مردہ ہو، تو یہ اس طرح کر کے وہاں پر حضرت نے شعر میں لفظ استعمال کیا عالم، 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردہ ہو، یعنی اگر وہ یہ فرمانا چاہ رہے کہ اگر 18,000 جہان ہوتے اور یہ سب کے سب جہان امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دیے جاتے، تب بھی امام حسین کی جان ان 18,000 جہانوں سے قیمتی تھی۔ وہ یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہے، تو ہمارے یہاں لوگوں نے کیا کر دیا، لوگوں نے سمجھے کہ یہاں عالم سے مراد عالم ہے، علماء، تو لوگوں نے کہا جی ویکھو جی امام حسین سامنے 18,000 علماء جنگ لڑنا آئے کھلیان، کہ 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردہ ہو، یعنی سب علماء کو چاہیے تھا کہ امام حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دیتے، لیکن انہوں نے امام حسین کا سر قلم کر دیا معاذ اللہ۔ تو اس وقت تو پوری کائنات کے اندر سب سے بڑے عالم امام حسین ہی تھے، آپ کے مقابلے میں آنے والے کوئی علماء تو نہیں تھے اس درجے کے کہ جنہیں کہا جائے کہ بھی علماء۔ تو بس اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی ویسے علماء دشمنی ہوتی ہے، علماء سے بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوتا ہے، تو وہ ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح علماء کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، کوئی بات کھینچ تان کے لیے۔ اگر آپ ہر جگہ وہاں عالم کا ترجمہ علماء کرتے ہیں تو پھر یہاں بھی ہم بولیں گے کہ رب العالمین کا ترجمہ پھر یہی کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو علماء کا رب ہے۔ تو کیا رب تعالیٰ صرف علماء کا رب ہے؟ رب تعالیٰ علماء کا رب تو نہیں ہے، رب تعالیٰ تو ساری کائنات کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو پھر اگر وہاں آپ عالم سے علماء مراد لیں، پھر یہاں بھی عالم سے مراد علماء لیں، یہاں بولیں گے دوڑ کے فوراً بولیں گے نہیں اللہ تو سب کا رب ہے، تو پھر بھائی انصاف کے ساتھ ہیں۔ تو عالم میں اور عالم میں فرق ہوتا ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، اور عالم علماء کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد الرحمن، الرحمن کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے رب تعالیٰ کا نام ہے، الرحیم کا معنی بھی پتہ ہے رب تعالیٰ کا نام ہے، اگرچہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مہربان اور رحم کرنے والا، یوں ترجمہ اس کے کر دیا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ رب تعالیٰ کے صفاتی نام ہی ہیں، تو ترجمہ کرتے تب بھی درست ہے، نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، تو یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد مالکی، لفظ مالک کا معنی آپ کو پہلے سے آتا ہے، مالک کہتے ہیں جو بندہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، تو مالک کا معنی آپ کو پتہ ہے، لہٰذا اس کو آپ ڈکشنری کھول کے دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ یوم الدین، یوم کا معنی ہوتا ہے دن۔ اب لفظ یوم جو ہے جہاں پر بھی آئے گا اس کا معنی دن نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ایک جگہ اس لفظ کا ترجمہ یاد کر لیا کہ یوم کا معنی دن ہے، تو جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا بار بار ہر جگہ پر آپ کو اس کا ترجمہ خود بخود یاد ہوتا جائے گا، آپ کو الگ الگ ہر جگہ رٹا لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ الدین، یہاں پر یوم الدین سے مراد تو قیامت کا دن ہے، ویسے دین کا معنی دین ہی ہوتا ہے، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، تو دین کا معنی ویسے عموماً دین ہی مراد لیا جاتا ہے، یہاں پر البتہ دین سے مراد دین اسلام یا دین نہیں ہے، مذہب مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دین سے مراد قیامت کا دن مراد، اس لیے یہاں پر آیت کریمہ کے تحت جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، بعض کہتے ہیں روز جزا کا مالک ہے، تو یوں کر کے مختلف ترجمے سے کر لیے جاتے ہیں، لیکن مفہوم سب کے ایک ہی ہے، روز جزا کے یا قیامت کا دن کے مراد ایک ہی دن ہے، اور وہ قیامت کا دن ہی مراد ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ایاکا، اب اس لفظ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کچھ عرض کیا ہے کہ یہاں پر ایاکا کا آ گیا، کاف کے اوپر زبر ہے، اور جب کاف کے اوپر زبر ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی کا، وہ ہم نے ترجمہ کیا یہ تیرا ایک کا، ٹھیک ہے، تو یوں کر کے یہ تجھ ایک کا، یوں کر کے ترجمہ اس کا کر دیا جاتا ہے جب خالی کاف ہو، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس کے ساتھ ایا کے لفظ کا اضافہ کر دیا جائے اس وقت اس کے ترجمے میں ان دو الفاظ کا اضافہ ہو جائے گا، ایا لفظ بڑھائیں گے تو اب اس کا ہوگا صرف اور ہی کا اضافہ کریں گے، اب کیا ہوگا؟ ایا کا صرف تیری ہی، ٹھیک ہے، صرف تیری ہی، اور نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم اگر یہ ہوتا نعبدو کا تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب آ گیا ایاکا تو اب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے، تو یہ ہوگی تخصیص، اس کے اندر مزید پختگی آ گئی، اور جو یہ ظاہر کرنے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے وَإِيَّاكَ، واو کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ واو کا معنی اور، اب یہ واو جو ہے قرآن پاک میں کم و بیش 1000 سے زائد مقامات پہ آئی ہے، اگر آپ ایک جگہ لفظ واو کا ترجمہ یاد کر لیں تو آپ کو 1000 سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ یاد ہو گیا، ہر جگہ رٹا لگانے کی حاجت نہیں ہے، تو واو کا ترجمہ، اور یہاں پر پھر آگے یا کا لفظ آ گیا، ابھی بھی ہم نے یا کا ترجمہ کیا صرف تیری ہی، تو اب یہاں پر پھر یا کا نستعین کا معنی ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو اب ہو گیا ہم صرف تجھ ہی سے، پیچھے ہم نے تیرا کیا تھا یہاں تجھ کر دیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاف جو ہوتا ہے یا اس کا ترجمہ تجھ بھی ہوتا ہے اور تیرا بھی ہوتا ہے، کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے ہی کا اضافہ کیا، صرف کا اضافہ بھی کر دے بے شک، کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ کر کے اس کا ایا کا ترجمہ یہ ہو گیا۔ تو اب جو ترجمہ میں نے یہاں پر کیا ہے کہ تجھ یا تیرا ہی، تجھ ہی کا، تو یہی ترجمے آگے جہاں پر بھی لفظ ایا کا آئے گا اس کا ترجمہ انہی الفاظ کے ساتھ بدلتا جائے گا ہر جگہ، کسی جگہ آپ ایا کا ترجمہ صرف تیرا ہی کریں، کسی جگہ آپ اس کا ترجمہ کریں کہ تجھ ہی کا، تو بار بار الفاظ آتے رہیں گے، اور جب ایا کا ترجمہ اس کا صرف تیرا، تو یہی ترجمہ آگے الفاظ آپ بڑھاتے جائے، کما یا کم یا کننا، تو یہاں پر ترجمہ آپ نے کہ تم دو کا، تو اب ایا کا، ایا لفظ لگا دے تو ہو جائے گا صرف تم دو ہی کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کم کے ساتھ ایا لگا دے تو ہو جائے گا پہلے تم سب کا، تو اب ہو جائے گا تم سب ہی کا، اور جب کننا کے ساتھ لگا دے ایا تو اب پہلے تھا تم سب، تو اب ہو جائے گا تم سب ہی کا، تو یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اہدنا جو ہے، اہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت دے، اور نا کا معنی ہمیں، یہ نا جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے، یہ ضمائر کے حوالے سے مزید یہ فعلوں کی تفصیلات جو وہ کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا، تو وہاں پر اس کو مزید انشاءاللہ متکلم، واحد متکلم اور جمع متکلم کے ضمیر کے حوالے سے بھی تفصیل عرض کر دیں گے۔ اس طرح لفظ الصراط، اس کا کل میں نے معنی عرض کیا تھا کہ الصراط کا معنی راستہ، اب یہ جہاں پر بھی قرآن پاک میں لفظ الصراط آئے گا اس کا معنی راستہ ہی ہوگا، کبھی اس کا معنی پل بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حدیث پاک الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، بلکہ وہاں پر تو قنطرہ کا لفظ ہے، ایک اور مقام پر الصراط کا لفظ آیا، جیسے پل صراط بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پل وہاں پر صراط سے مراد وہی پل مراد ہے، تو بہرحال قرآن پاک میں جب بھی لفظ صراط آئے گا تو اس کا معنی راستہ ہی ہوگا۔
اور مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا۔ تو جب آپ نے ایک جگہ مستقیم کا معنی سیدھا یاد کر لیا تو اب قرآن پاک میں جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا اس کا کم و بیش معنی یہی ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ہمارے یہاں گرامر والے جو حضرات ہیں وہ اس طرح کے الفاظ کے لیے کہتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ، ایک ہوتا ہے قاعدہ کلیہ، ایک ہوتا ہے قاعدہ اکثریہ۔ کلیہ تو ہمارے یہاں اسکولوں کالجز میں بولا جاتا ہے، اس کا کلیہ کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کلیہ جو انگلش کا لفظ ہے، کلیہ انگلش کا لفظ نہیں ہے، کلیہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ کل سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے قاعدہ کلیہ، اور کلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قاعدہ جو 100% ہر جگہ فٹ آتا ہے۔ قاعدہ کلیہ یعنی وہ قاعدہ کہ جو کل ہے، یعنی ہر جگہ یہی فٹ آئے گا۔ اور ایک ہوتا ہے قاعدہ اکثریہ، یعنی یہ وہ قاعدہ کہ جو ہر جگہ تو نہیں آتا، البتہ بہت سارے مقامات پر یوں ہوگا۔ تو یہ جو میں آپ کو ترجمے کے حوالے سے کچھ تفصیل عرض کر رہا ہوں، یہ 100% ہو ایسا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر عرض نہیں کر رہا، اکثر مقامات پر یوں ہی اس کا ترجمہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک جگہ ترجمہ رٹ لیں، اب آپ بولیں کہ جناب ہر جگہ بے دھڑک آپ کرتے چلے جائیں، تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ مفہوم اور سیاق و سباق دے کر ترجمے میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کو صراط کا معنی بتایا تھا راستہ، تو اب پھر آگے آ گیا صراط الذین۔ یہاں صراط کا معنی کیا ہے؟ راستہ، کیونکہ ابھی آپ کو بتایا کہ صراط کا معنی راستہ ہوتا ہے۔ الذین کا معنی کیا ہے؟ یہ ہم کل کر چکے تھے، جن کا یا جو، ٹھیک ہے۔ انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر۔ ہم کا ترجمہ ہم نے کل آپ کو کروا دیا تھا کہ ہم کا معنی ہے ان پر۔ اب چونکہ الذین پیچھے آیا، جب الذین پیچھے آیا یا الذی پیچھے آیا تو اس وقت ان کا ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہوتی ہے ہم یا ہم، اس وقت ان کا ترجمہ ان نہیں ہوتا، اس وقت ان کا ترجمہ ہوتا ہے جن۔ تو ان پر نہیں بلکہ جن پر۔ اب اس کا ترجمہ جن کے صورت میں لفظ سے بدل جائے گا، ان کے بجائے جن، جن پر تو نے انعام کیا۔ اور باقی ہم کی تفصیل ہم کل عرض کر چکے تھے۔ اس طرح غیر المغضوب، غیرہ کا معنی میں آپ کل بتا چکا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے سوائے یا علاوہ۔ تو جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا بار بار اس کا یہی ترجمہ ہوگا ہر جگہ، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک جگہ آپ نے غیرہ کا معنی یاد کر لیا سوائے یا علاوہ، تو ہر جگہ کم و بیش اس کا معنی یہی ہوگا۔ اب بعض مقامات اس کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا ہے، نہیں یا نہ، تو مختلف مقامات پر مختلف ترجمہ اس کو ہوتا ہے، لیکن یہی 3-4 ترجمے، اس کے علاوہ اس کے کوئی اضافی اور ترجمے نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس کے 1000 ترجمے آتے ہوں۔ بعض الفاظ ایسے عربی زبان کے کہ ان کے ترجمے اتنے زیادہ عربی زبان میں بدلتے ہیں کہ اچھے بھلے افراد بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے اگر میں سادی سے آپ کو عرض کروں کہ یہ بسم اللہ کے شروع میں با ہے، ٹھیک ہے، با جو ہے اس کے 90 کے قریب ترجمے ہوتے ہیں عربی زبان میں، صرف با کے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو کہا جاتا ہے سلات۔ سلات جو ان کا ترجمہ مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں بدلتا رہتا ہے، سلات کا ترجمہ۔ سلات جو یہ ایک الگ تفصیلات ہوتے ہیں، سلات فعلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر کبھی یوں ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ لا کا ترجمہ عموماً نہیں ہوتا ہے، تو جس طرح لا کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس طرح بسوں کا یوں ہوتا ہے کہ عبارت کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہوتا کہ جس کا ترجمہ نہیں ہو، لیکن پھر بھی اس کا ترجمہ نفی میں کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سلات کی ایک الگ تفصیلات ہیں جن کے چکر میں ہم نے ابھی پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تھوڑا مشکل گرامر سے متعلقہ بحث ہے، تو اس چکر میں پڑھیں گے تو شاید جو سیکھ رہے ہیں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو فی الحال ہم اس کی طرح مزید آگے بڑھتے ہیں۔ غیری کا معنی علاوہ یا سوائے، مغضوبی جن پر تو نے، جن پر غضب ہوا، علیہم، ہم کا ترجمہ یہاں بھی ہم نے وہی کیا، جن پر تیرا غضب ہوا۔ ولضالین، لا کا معنی نہیں۔ اچھا، یہاں پر واو بھی آیا، ولضالین میں واو کا ترجمہ میں نے پیچھے آپ کو عرض کیا کہ اس کا معنی اور، تو جو ترجمہ وہاں تھا وہی ترجمہ یہاں ہے، پیچھے بھی ہم نے کیا تھا اور یہاں بھی ترجمہ اس کا اور۔ ایک جگہ ترجمہ یاد کر لیا تو ہر جگہ یہی لفظ بار بار استعمال ہونا ہے۔ اور الضالین، اس کا معنی گمراہ، یہاں پر اس کا گمراہ ترجمہ ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ضالین کا ترجمہ ہر جگہ گمراہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بس اوقات یہ تھوڑا بہت جب ہم کچھ اصول و کلیات بتاتے ہیں، کچھ قواعد بتا دیتے ہیں، تو بعض ہمارے ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لٹھ لے لیتے ہیں اور جناب شروع ہو جاتے ہیں قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر کرنے۔ تو یہ اللہ کے بندے ایک بہت ایک اہم ترین فن ہے، اور یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ 2-4 دن کی گرامر سیکھنے سے، 2-4 دن کا رٹا لگا دینے سے یہ تفصیلات نہیں آتی۔ اب میں سادی سے آپ کو یہاں پر عرض کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں کہ ضالین کا ترجمہ یہاں ہم نے کیا گمراہ، یہ لفظ دال سے بنا، اور یہاں پر جو دال ہے یہاں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہودی افراد، یہودی لوگ مراد ہیں، تو وہ تو واقعی گمراہ ہیں، یہودی عیسائی واقعی گمراہ لوگ ہیں۔
اچھا دال کا ترجمہ ہر جگہ اگر آپ گمراہ کریں گے تو بہت بڑا ظلم ہوگا، بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی، کہ جیسے کہ سورہ والضحیٰ ہم پڑھتے ہیں تو والضحیٰ سورت کے اندر ہم پڑھتے ہیں واوجدک ضالن، وہاں بھی وہی دال ہے جو یہاں پر دال ہے، واوجدک ضالن فہدی۔ یہ آیت کریمہ آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے پوری سورت جو ہے یہ حضور علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا وہ ہے کہ واوجدک اے محبوب ہم نے آپ کو پایا ضالن۔ کیا یہاں گمراہ ترجمہ کریں گے؟ گمراہ تو نہیں کریں گے، کہ اگر یہی تو وجہ ہوئی کہ ہمارے بعض مترجمین نے جو چند ایک تھوڑا بہت ترجمہ سیکھنے کا جوش تھا، انہوں نے ترجمہ قرآن پاک کا جب کیا تو انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ ووجدک ضالن فہدی، کہ اے محبوب ہم نے آپ گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ اچھا کچھ نے کیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو راہ دی، کچھ نے کہا ہم نے آپ کو راہ سے گم پایا تو آپ کو راہ دی۔ اب یہ مختلف ترجمے جو کیے گئے، یہ ترجمے اٹھا کر عیسائیوں نے لاہور کے اندر باقاعدہ پورے پمفلٹ شائع کی اور اشتہارات لگائے روڈوں کے اوپر، اور مناظرے کا چیلنج کیا مسلمانوں سے کہ بھائی تمہارے نبی گمراہ ہے، تم ہدایت پر کہاں ہو؟ جس امت کے نبی گمراہ ہوں تو وہ امت ہدایت پر کہاں ہوگی؟ تو یہ جب انہوں نے اٹھایا تو پھر علماء نے الحمدللہ جواب دیا کہ بھئی یہ کم علم لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے، دال کا ترجمہ ہر جگہ گمراہ نہیں ہوتا، ایک جگہ آ گیا تو ضروری تھوڑا ہر جگہ گمراہ ہی آئے گا۔ یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی دشمنان خدا کی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، کیا محبوبوں کی اور دشمنوں کا ترجمہ ایک ہی کریں گے؟ ہمارے ہاں تو تھوڑا سا اگر ہم غور و فکر کریں کہ ہمارا چھوٹا بچہ تو ہم اس کو بولتے ہیں تو یا تم، اور بڑا ہو تو بڑے شخص کے ساتھ بات کرتے ہو کیا کہتے ہیں آپ، یا پنجابی کے اندر ہم بولتے ہیں بھائی تو بڑے کے ساتھ جب بات کرتے ہیں ہم بولتے ہیں تسی۔ تو ترجمے میں فرق ہم لوگ کرتے ہیں نا، اپنی زبان میں بڑے اور چھوٹے میں فرق کرتے ہیں۔ تو اگر ایک بالکل جاہل گنوار قسم کا ہم سے بڑا شخص ہو تو اس کے لیے جب ہم گفتگو کریں تو ہم بولے آپ یا تسی، لیکن جب اللہ کے محبوب بندوں کی باری ہے تو اس وقت بھی ہم وہی ترجمہ کریں کہ جو عام لوگوں کا کیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ گمراہوں والا ترجمہ کریں تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ تو اس لیے دال کا ترجمہ ہر جگہ گمراہ نہیں کیا جائے۔ کس طرح ایک آیت کریم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ فقط ضل ضلالا مبینہ، وہاں دلال کا لفظ ہے وہ بھی اسی دال سے ہی ہے، وہ دلال مصدر ہے، یہ دال اس میں فاعل ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ تو وہاں بھی دلال کا ترجمہ بعض لوگوں نے کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب اگر کھلی گمراہی کا ترجمہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کر دیں گے تو اگر اللہ کے نبی گمراہ ہیں تو پھر باقی ہدایت پر کون ہے؟ اور وہ بھی عام گمراہی نہیں بلکہ کھلی گمراہی، مطلب تو کھلے گمراہ ہیں، کھلے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ سراسر زیادتی، اس طرح کا ترجمہ کرنے کا قطعاً اجازت نہیں، بارگاہوں کے آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، کس ہستی کے لیے کس طرح کا ترجمہ کرنا ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے اگر ہم آ جائیں الف لام میم کے بعد ذالک، یہ ذالک اس میں اشارہ، اس کی کل تفصیل عرض کریں گے۔ الکتاب اس کا معنی پہلے سے آپ کو معلوم ہے، کتاب کتاب ہی کہتے ہیں۔ لا کا معنی بھی میں نے آپ کو بتایا، ولضالین میں لا کا معنی نہیں، تو یہاں بھی لا کا معنی نہیں، ریب کہتے شک کو۔ تو اب پورے قرآن پاک میں لا کا ترجمہ جب بھی آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا نہیں، اور ریب کا معنی جب بھی آئے گا تو ریب کا معنی ہوگا شک۔ تو اگر یہ لا لفظ ایک جگہ یاد کر لیں تو یہ بھی ہزاروں مقامات پر یہ لفظ لا استعمال کیا ہے کہ اگر ایک جگہ اس کا ترجمہ یاد کر لیں تو 1000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ آپ کو خود بخود یاد ہو گیا۔ اس کے بعد فی میں فی کا معنی تو ہے میں، اور ہی کا معنی میں نے کل آپ کو عرض کر دیا تھا، اس کا معنی اس میں۔ ہدن کا معنی ہے ہدایت، تو یہ ہدن کا معنی بھی ہر جگہ ہدایت ہی آتا ہے۔ جب آپ نے ایک جگہ اس لفظ کا معنی یاد کر لیا تو قرآن پاک میں جہاں بھی ہدن کا لفظ آئے گا تو اس سے ہدایت ہی مراد ہوگی۔ الذین پیچھے گزر چکا، اب پھر دوبارہ وہی الذین آ گیا کہ جن یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، یہ فعل اس کی کل تفصیل عرض ہوگی۔ بالغیب، غیب کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں، پوشیدہ چیز کو۔ تو غیب کا لفظ جو ہر جگہ اس کا یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ تو جب ایک جگہ آپ نے اس کا معنی یاد کر لیا تو آگے ہر جگہ یہی معنی استعمال ہوگا، بلکہ اس کا معنی یاد کرنے کی حاجت نہیں کیونکہ ہمیں اس کا معنی پہلے سے آتا ہے۔ پھر آگے واو آ گیا، وَيُقِيمُونَ، واو کا معنی پھر کیا ہے؟ اور اس کا معنی پہلے آپ کو آتا ہے یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں۔ اب یقیمون بھی بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، تو یقیمون کا معنی قائم کرتا، وہ قائم کرتا ہے، وہ قائم کرتا ہے، تو وہ قائم کرتے ہیں۔ واحد آئے گا تو یقیمو وہ قائم کرتا ہے، اور یقیمون آئے گا تو پھر اس کا معنی وہ قائم کرتے ہیں۔ تو یقیمون کا معنی یہ ہے وہ قائم کرتے ہیں، وہ قائم کرتا ہے، یوں کر کے بار بار اس کا معنی یہی آئے گا۔ تو اگر آپ نے ایک جگہ اس کا معنی یاد کر لیا تو ہر جگہ اس کا یہی معنی قرآن پاک میں بار بار آئے گا۔
الصلاۃ کا بھی میں نے کل عرض کر دیا، صلاۃ کا معنی نماز ہے، صرف ایک دو مقامات پہ صلاۃ سے مراد درود بھی آتا ہے، باقی ہر جگہ پر قرآن پاک میں صلاۃ سے مراد نماز ہی ہے۔ تو جب ایک جگہ آپ اس کا معنی یاد کر لیں گے تو ہر جگہ یہی معنی ہوگا، جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نماز کا ذکر قرآن پاک میں 750 بار آیا۔ تو جب آپ نے ایک بار لفظ صلاۃ کا معنی نماز یاد کر لیا تو ہر جگہ چونکہ یہی معنی بار بار لفظ آنا ہے تو گویا 750 الفاظ کا ترجمہ آپ کو خود بخود یاد ہو چکا، آپ کو الگ سے یاد کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد ومما میں واو کا ترجمہ ہے اور مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا، پھر لفظ آ گیا جس کا معنی ہم پہلے سے اس کا ترجمہ کل کر چکے ہیں۔ اور ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، تو ينفقون لفظ جو ہے یہ اس کا جب بھی آئے گا تو اس کا معنی یہی خرچ کرنا ہی ہوگا، انفاق سے بنا۔ انفاق کا معنی انفاق فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو ينفقون کا ترجمہ ہر جگہ ایک ہی آئے گا کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جب ينفقون کا ترجمہ ایک جگہ یاد کر لیا تو ہر جگہ پر یہی لفظ بار بار استعمال ہونا ہے، تو ایک جگہ یاد کر لیں گے تو ہر جگہ پر یہ اس کا ترجمہ ہوتا چلا جائے گا۔ والذین میں پھر واو آگے اور پھر الذین آگے، اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے یؤمنون، ابھی ہم ترجمہ کر چکے ہیں پہلے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، تو یؤمنون پھر آ گیا، تو اب ہر جگہ یؤمنون کا ترجمہ ایک ہی آئے گا۔ جب ایک جگہ آپ نے ترجمہ یاد کر لیا یؤمنون کہ وہ ایمان رکھتے ہیں یا وہ ایمان لاتے ہیں، یہ دو ترجمے اس کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی قرآن پاک میں جب بار بار یہ لفظ آئے گا یؤمنون تو ہر جگہ اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، بعض جگہ ہوگا وہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے کوئی لفظ لا آ جائے، لا یؤمنون ہو جائے، تو پہلے یؤمنون کا معنی ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اب لا کا ترجمہ نہیں، تو اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، ترجمہ الٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بما انزل کا معنی کل ہم کر چکے، تو انزل کا ترجمہ ہر جگہ یہی ہونا ہے کہ اتارا جاتا ہے۔ اور الیکا یا الیکا آ گیا، پھر کا ترجمہ کیا ہے؟ تیری طرف، تیری، تیرا، تجھ۔ تو یہاں پر بما انزل الیکا جو نازل کیا گیا تیری طرف، جو تیری طرف نازل کیا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، تو یوں کر کے اس کا ترجمہ وہی ہوگا کا، جو ہم نے ابھی لفظ کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر واو آ گیا، پھر وما انزل لفظ پھر آ گیا جس کا ہم پہلے کر چکے ہیں، من قبل کا، پھر کا آ گیا، قبل کا، تو قبل کا ترجمہ پھر وہی تیرا یا تجھ، تو یہاں ہوگا کہ وما انزل من قبل کا، جو تجھ سے پہلے، جو آپ سے پہلے، قبل کا معنی پہلے، ٹھیک ہے، قبل اور بعد، اس سے قبل میں پہنچا تو قبل کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں پہنچا، تو یہ قبل اور بعد دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہماری اردو زبان جو ہے یہ عربی اور فارسی زبان کو ملنے سے بنی ہے، اردو زبان، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمارے برصغیر پاک و ہند میں فارسی زبان بولی جاتی تھی، جب اہل عرب یہاں پر ہجرت کر کے وہ تجارت کے لیے تشریف لے کے آئے اور عرب شریف سے مسلمانوں کے قافلے یہاں پر آنا شروع ہوئے تجارت کے لیے اور پھر تبلیغ دین کے لیے، تو یہاں پر اہل عرب اور فارسیوں کے ملنے سے آپس میں جب گفتگو ہوتی تو الفاظ کے تبادلے سے نئے نئے الفاظ فارسی کے ادھر آئے اور عربی کے ادھر گئے، اور ان الفاظ کے ذریعے ایک نئی تیسری زبان ایجاد ہوئی جسے اردو زبان کہا جاتا ہے۔ تو ہماری اردو زبان میں بہت سارے الفاظ عربی زبان کے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم عام روٹین میں ہم بولتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ الفاظ جو عام روٹین میں بولتے ہیں ان کا ترجمہ ہمیں قرآن پاک میں کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہم پہلے سے ہمیں ان کا ترجمہ آتا ہے کہ عام روٹین میں ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے رہے۔ جیسے ہم عموماً محفل کو کرنی ہو تو ہم بولتے ہیں بعد نماز عشاء، تو بعد کا لفظ جو ہے یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، اور نماز جو لفظ ہے یہ کون سی زبان کا ہے؟ یہ فارسی زبان کا ہے، اور عشاء عربی زبان کا، ٹھیک ہے۔ تو بعد نماز عشاء، تو اس میں سے دو الفاظ عربی زبان کے، ایک لفظ جو ہے وہ فارسی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وبالآخرۃ، آخرت کا معنی میں پہلے سے آتا ہے، واو کا معنی بھی آتا ہے، ہم پھر آ گیا، ہم کا معنی وہ سب، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک میں کاف آیا، جہاں پر یہ یاد رہے اولئک میں جو کاف ہے نا یہ ضمیر نہیں ہے، اس کا ترجمہ آپ یہ تیرا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اولئک کے ساتھ جو کاف ہے اس کا ترجمہ یہ تیرا یا تجھ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ کاف حرف خطاب ہوتا ہے۔ یہ اولائی جو ہے نا یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کبھی اس کے شروع میں ہا لگا دی جاتی ہے، کبھی اس کے آخر میں کاف لگا دیتے ہیں، کبھی ہوتا ہا اولائی اور کبھی ہوتا ہے اولائکا، یعنی اولا کے سے پہلے کبھی ہا لگتی ہے تو ہا اولائی بن گیا، کبھی اولا کے بعد کاف لگی تو اولائکا بن گیا، اور ترجمہ اس کا وہی ہوتا ہے کہ وہ یہ
ٹھیک ہے، وہ سب یا یہی سب، یوں کر کے اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں اشارہ، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ پھر اعلیٰ آ گیا، ہدن کا معنی آپ کو پتہ ہے، من ربہم، ربہم پھر آ گیا، تو یہاں پر اس کا ترجمہ ویسے تو ہوتا ہے ان یا ان، ٹھیک ہے، ان سب کا یا ان سب کا یا وہ سب، لیکن یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اپنے، کیونکہ پیچھے اولا آ گیا تو اولا کے ترجمے کی وجہ سے یہاں پر وہ اور یہ والا ترجمہ، ان والا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ اپنے کا ترجمہ کریں گے۔ اور یہ مزید انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی گرامر سے متعلق ہیں، کیونکہ آپ گرامر اللہ کرے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ اس کا فرق سمجھ آ جائے گا کہ یہ اس طرح ترجمے میں تبدیلی کیوں لائے گی۔ پھر اس کے بعد اولئک هم المفلحون، مفلحون کا معنی پہلے میں نے عرض کر دیا تھا کامیاب لوگ، تو کامیاب جہاں پر مفلحون کا ترجمہ آئے گا یہ آئے گا فلاح پانے والے یا کامیاب۔ انا کا معنی تھا بے شک، یہ کل آپ پڑھ چکے تھے انا، تو جہاں پر بھی اس کا ترجمہ آئے گا انا، بے شک ہی اس کا ترجمہ ہوگا۔ الذین لفظ آپ پہلے پڑھ چکے، کفروا اس کا معنی ہم نے کل کر لیا تھا کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، اس کا ترجمہ بھی کر لیا تھا، علیہم یہ وہی لفظ پیچھے گزر چکا، انذرتہم، یہ انذرتہم یہاں پھر ہم آ گیا، یہ بھی کل گفتگو ہو چکی تھی، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ پیچھے یؤمنون تھا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں یا وہ ایمان لاتے ہیں، اب لا یؤمنون آ گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں رکھتے، تو یوں کر کے اس کا لا کے ذریعے نفی میں ترجمہ ہو جائے گا۔ ختم اللہ، لفظ اللہ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، علی قلوبہم، قلوب کل میں عرض کر چکا تھا، وعلی سمعہم، سمع کہتے ہیں سننے کو، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا معنی سننا نہیں ہے بلکہ یہاں پر اس کا معنی سننے کے آلات یعنی کان، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، ٹھیک ہے، سمع ویسے ہوتا ہے سننا لیکن یہاں پر سمع سے مراد کان ہے۔ اچھا، وعلی ابصارہم پھر ہم آ گیا، اور غشاوۃ، غشاوہ کا معنی ہوتا ہے پردہ، ولہم واو کا معنی یہ پہلے آپ کو پتہ ہے، اور لہم، ہم کا ترجمہ ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب، یہ ترجمہ کل ہم کر چکے تھے۔ وامن الناس، الناس کا معنی ہوتا ہے لوگ، الناس کا معنی کیا ہے؟ لوگ، تو جہاں پر بھی الناس کا لفظ آئے گا ہر جگہ پر اس کا معنی لوگ ہی ہوگا۔ جب ایک بار آپ نے الناس کا معنی کر لیا لوگ، ایک بار یاد کر لیا، تو جہاں پر بھی قرآن پاک میں آئے گا ہر جگہ یہی ہوگا، جیسے قل اعوذ برب الناس، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے پھر پوری صورت آپ پڑھتے جائیں تو یہاں پر بار بار ترجمہ لوگ ہی آتا ہے۔ ناس یہ انسان سے بنا ہے تو انسان بھی لوگ ہی ہوتے ہیں سارے۔ اچھا، اس کے بعد آگے من یقول، یقول کا ترجمہ یہ فعل سے اس کی تفصیل ہے، تو فعل میں جب انشاءاللہ ہم آئیں گے فعل مضارع میں تو وہاں پر عرض کریں گے۔ آمنا یہ فعل ماضی ہے، باللہ لفظ اللہ کا معنی آپ کو آتا ہے، وبالیوم، یوم کا ترجمہ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ یوم دن کو کہتے ہیں، یہاں پر بھی وہی مراد ہے۔ الآخری، یہاں آخر سے مراد آخرت ہے، یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ وما ہم، اور ہم کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے، مؤمنین، مومنین آپ کو پتہ ہے کہ مومنوں کو مومنین کہتے ہیں، لہٰذا اس کی تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ یخادعون یہ فعل مضارع، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ لفظ اللہ کا معنی آپ کو آتا ہے، الذین کا معنی آتا ہے آمنو، آمنو کہتے ہیں جو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، ٹھیک ہے، ایمان والے، یوں ترجمہ بے شک کر سکتے ایمان والے، تو آمنو جب بھی آئے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا ایمان والے، والذین آمنو جو ایمان لائے، تو یہ بھی فعل ہے آمنو، تو اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل ہم مزید آگے عرض کریں گے۔ لیکن آمنو کا ترجمہ اگر آپ یاد کر لیں ایک جگہ کہ اس کا معنی ایمان والے یا ایمان لائے، تو ہر جگہ اس کا ترجمہ یہی ہوگا۔ اچھا، آمنو اور آمنو میں فرق ہوتا ہے، میم کے اوپر زبر ہو اور میم کے نیچے زیر ہو تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ آمنو کا معنی ہے کہ جو ایمان لائے، اور آمنو کا معنی ہے کہ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آمنو میم کے نیچے زیر ہوگا تو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، اور میم کے اوپر زبر ہو آمنو تو اس کا معنی ہے کہ ایمان لائے۔ تو یہی لفظ بار بار استعمال ہونا، یہ بھی اگر آپ سرچ کریں تو پتہ نہیں کتنی بار یہ لفظ آمنو استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، بار بار کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساتھ الصالحات کا لفظ بھی آتا ہے عاملو کا۔ اچھا، وما یخدعون، یہ یخدعون یخادعون ہی سے ہے، جب انشاءاللہ ہم آگے تفصیل عرض کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ آ گیا، اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر یا سوائے یا علاوہ، اس کے تین طرح کے ترجمے ہوتے ہیں، مگر، سوائے، علاوہ۔ تو جہاں پر بھی اس کا ترجمہ ہوگا یہی ہوگا کہ وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، نہیں وہ دھوکہ دیتے سوائے، نہیں وہ دھوکہ دیتے علاوہ، تو مختلف ترجمے اس کے اللہ کے کر سکتے ہیں۔ بہرحال جہاں پر بھی اللہ کا ترجمہ ہے کہ یہی آئے گا، سوائے، علاوہ، مگر، یہ تین ترجمے اس کے کم و بیش آتے ہیں ہر جگہ پر۔ تو اگر ایک جگہ آپ نے اس کا ترجمہ یاد کر لیا تو بار بار یہی لفظ آگے استعمال ہونا ہے۔
انفسہم، انفسہم کہتے ہیں اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو. انفسا جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، نفس کہتے ہیں جان کو، ٹھیک ہے، یہ ذات کو. تو انفسہم اپنی جانوں کو یا اپنی ذات کو، اپنے آپ کو. تو یہ انفسا کا ترجمہ یہی ہوگا، جب بھی آئے گا یہ لفظ تو اس کا یہی ترجمہ ہوگا کہ اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو یا اپنی ذات کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، تو یشعرون جو ہے اس کا ترجمہ یہ شعور سے بنا ہے، ٹھیک ہے، کہ وما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. تو یشعرون کا ترجمہ بار بار یہ لفظ آتا ہے، جیسے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، وہاں تشعرون آ گیا، یہاں یشعرون ہے، تو اس کا ترجمہ شعور ہی آتا ہے. تو جب ایک جگہ آپ نے اس کا ترجمہ شعور ذہن میں رکھ لیا تو ہر جگہ اس کا شعور والا ہی ترجمہ ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر یشعرون کہ وہ شعور نہیں رکھتے، اور جو وہاں پر ہے تشعرون تو وہاں پر تم شعور نہیں رکھتے. تو یہ مخاطب اور غائب کا ترجمے میں تھوڑا فرق آئے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ یہ کہ یشعرون کا ترجمہ شعور ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ایک جگہ آپ نے اس کا ترجمہ یاد کر لیا تو جہاں پر بھی یہ لفظ بار بار آئے گا تو یہی ترجمہ آپ نے اس کا کرتے چلے جانا ہے. اس کے بعد فی قلوبہم، پھر قلوب کا لفظ آ گیا. ہم نے پیچھے قلوب سن لیا ہے کہ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل کو. تو جب ایک جگہ آپ نے ترجمہ یاد کر لیا قلوب کا کہ دل، تو یہاں پر بھی جہاں پر بھی لفظ قلوب آئے گا ہر جگہ اس کا ترجمہ دل ہی ہوگا. تو ایک جگہ یاد کر لیا تو پورے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ ہمیں اس کا ترجمہ یاد ہو گیا. مرض، مرض ہمارے یہاں بھی مرض کہتے ہیں، بھی کی مرض تینوں لگ گئی، ٹھیک ہے، مجھے مرض لائق ہوا. تو مرض کا معنی مرض ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیماری، مرض. تو اس کا ہر جگہ ترجمہ یہی ہوتا ہے، مرض کا معنی بیماری یا مرض لائق ہونا. فزادہ، زیادہ کا معنی ہوتا ہے زیادہ، زیادہ کا معنی زیادہ، زیادہ زیادت سے ہی بنا ہے. تو زیادہ کا معنی بھی جہاں بھی آئے گا یہی ہوگا زیادہ، ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ جہاں پر فعل ماضی ہے تو یہاں فعل ماضی والا ترجمہ ہے، آگے کسی اور فعل کے طور پہ استعمال ہوگا تو پھر اس کا ترجمہ اس کے مطابق ہوگا. تو زیادہ کا معنی ہوتا ہے زیادہ، ایک جگہ آپ نے یاد کر لیا تو ہر جگہ یہی لفظ استعمال ہونا ہے. پھر آگے ہم کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں. اللہ، لفظ اللہ کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے. ماردا، پھر مرد لفظ آگے اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے. والا ہم، واؤ کا ترجمہ آتا ہے. لہم میں ہم کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، پہلے بتا دیا گیا. عذاب کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے. علیم، علیم کہتے ہیں دردناک، عظیم کہتے ہیں بڑے کو، اور علیم کہتے ہیں دردناک، ٹھیک ہے، سخت دردناک. جیسے کہتے ہیں رنج و علم، علم کا معنی ہوتا ہے درد، اور علیم اسی سے بنا دردناک. تو جب ایک جگہ آپ نے لفظ علیم کا ترجمہ یاد کر لیا تو بار بار یہی لفظ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ آئے گا. تو جب ایک جگہ یاد کر لیا تو ہر جگہ علیم کا ترجمہ آپ کو خود بخود یاد ہو چکا، کرنے کی حاجت نہیں ہے. اس کے بعد بما کانوا یکذبون، یکذبون یہ کذب سے بنا ہے. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو. جیسے بعض کو ہمارا کہا جاتا ہے کہ کذب بیانی، ٹھیک ہے، یہ بندہ بڑا کذاب ہے، کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو. تو یکذبون کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو یا جھٹلانے والے کو، ٹھیک ہے. تو جب ایک جگہ یکذبون کا ترجمہ آپ کو یاد ہو گیا، یکذبون جھٹلانا یا جھوٹ بولنا، تو ہر جگہ اس لفظ کا یہی معنی کم و بیش آئے گا. تو اگر آپ نے ایک جگہ یاد کر لیا تو ہر جگہ پر آپ کو اس کا ترجمہ خود بخود یاد ہو جائے گا. اس کے بعد وَإِذَا، واؤ کا معنی آپ کو آتا ہے. اذا کا معنی ہوتا ہے جب، اذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب. تو جب بھی یہ لفظ اذا آئے گا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا جب، ٹھیک ہے. تو ایک جگہ آپ نے اس کا معنی یاد کر لیا جب، تو ہر جگہ پر اس لفظ بار بار استعمال ہونا ہے. ایک جگہ یاد کر لیں گے تو ہر جگہ پر آپ کو اس کا ترجمہ خود بخود آ جائے گا. اس کے بعد قیل، یہ فعل، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کی جائے گی. لہم، یہ لہم پیچھے بھی کئی بار گزر چکا، پھر دوبارہ وہی لفظ آ گیا. لا تفسدو، لا تفسدو کئی بار قرآن پاک میں آ گیا. تفسدو یہ فساد سے بنا ہے، فساد پھیلانا. یہ بندہ بڑا فسادی ہے، کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا فسادی ہے، تو یہ فساد سے بنا ہے تفسدو. تو جہاں پر بھی اس کا ترجمہ آ گیا یہ فساد والا ترجمہ ہوگا. لا تفسدو، لا آ گیا، تفسدو کا تھا کہ تم فساد کرو، لا آ گیا تو اب اس کا معنی ہے کہ تم فساد نہ کرو. تو لا کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ یا نہیں آتا ہے. تو اب لا تفسدو، تم فساد نہ کرو. تو یہ تفسدو جب بھی آئے گا تو اس کا معنی فساد ہی ہوگا. جب ایک جگہ فساد والا معنی آپ نے اس کا یاد کر لیا تو آگے ہر جگہ پر اس لفظ استعمال ہونا، تو ہر جگہ پر آپ کو یہ خود بخود لفظ یاد ہو جائے گا. فی الارض، ارض کا معنی ہوتا ہے زمین. تو ارض بار بار قرآن پاک میں آئے گا، ٹھیک ہے، شاید سینکڑوں مرتبہ. تو اگر ایک جگہ آپ کو ارض کا معنی یاد ہوگا تو ہر جگہ پر آپ کو معنی یاد ہوگا. ارض زمین کو ہی کہتے ہیں، تو ہر جگہ پر یہ لفظ آپ کو خود بخود یاد ہو چکا. قالو، یہ فعل ہے، اس کی تفصیل بعد میں. انما نحنو، نحنو ضمیر ہے. مصلحون، یہ مفلحون کی طرح، ٹھیک ہے، اسی کی طرح بالکل ملتا جلتا لفظ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مفلحون جو ہے وہ فلاح پانے والے، کامیاب، اور مصلحون اصلاح کرنے والے،
مصلح کہا جاتا ہے نا کہ فلاں بہت مصلح ہے، مصلح امت، ٹھیک ہے، یہ بھی لفظ استعمال ہے۔ مصلح کا مطلب اصلاح کرنے والا، ٹھیک ہے، تو مصلحون اصلاح کرنے والے، تو مصلحون جب ایک جگہ یاد کر لیا مصلح اصلاح کرنے والا تو اسی لفظ سے آگے مصلحون آئے گا، مصلحین بھی آئے گا بعض مقامات پہ، تو جس جگہ بھی یہ لفظ آئے گا تو ہر جگہ اس کا معنی یہ ہو کہ اصلاح کرنے والا، اصلاح کرنے والے، اصلاح کرنے والے، یوں کر کے اس کا ترجمہ بدلتا جائے گا ہر جگہ۔ پھر اس کے بعد الا، الا کا معنی ہوتا ہے خبردار یا سن لو، جیسے الا ان اولیاء اللہ، سن لو یا خبردار، ٹھیک ہے، تو جہاں پر بھی الا کا معنی آئے گا یہی آئے گا، سن لو یا خبردار۔ تو جب ایک جگہ آپ نے الا کا معنی یاد کر لیا تو جہاں پر بھی قرآن پاک میں یہ لفظ بار بار آئے گا ہر جگہ اس کا یہی ترجمہ ہوگا۔ انہم، ان کا معنی آپ کو پہلے پتہ ہے کہ بے شک، ہم کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے، ہم پھر آگے اس کا معنی پتہ ہے، مفسدون جو اسی فساد سے ہے، جو پیچھے بھی لا تفسدوا گزرا، تو اس کا ترجمہ وہی فساد والا ہوگا کہ فساد کرنے والے۔ ولیکن، لیکن کا معنی لیکن، لیکن سادہ سا لفظ ہے یہ، اگر آپ یاد رکھیں لیکن، لیکن اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، لیکن کا ترجمہ ہر جگہ لیکن ہی ہوگا۔ تو اگر آپ نے لیکن کا ترجمہ ایک جگہ یاد کر لیا تو ہر جگہ اس کا ترجمہ یہی ہوتے چلے جانا ہے، تو ایک جگہ یاد کر لیں آگے جہاں پر بھی یہ بار بار آئے گا تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا۔ اس کے بعد لا یشعرون، پیچھے بھی یشعرون گزرا، وما یشعرون تھا، یہاں پر بھی لا یشعرون، وہی شعور والا ترجمہ اس کو ہوگا کہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو جب ایک جگہ آپ نے یاد کیا تو ہر جگہ پر یہی لفظ بار بار استعمال ہونا ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ آج ہم نے جب یہ پڑھا تو بعض الفاظ جو کل ہم نے پڑھے تھے تو کل ہمیں فرسٹ ٹائم ان الفاظ کا ترجمہ سننے کا موقع ملا، آج دوسری بار پھر سنا تو پھر مزید ہمیں پتہ چلا کہ یار اچھا یہ لفظ تو ہمیں پہلے سے آتا ہے کیونکہ کل ہم سن چکے۔ اب اسی انداز میں ہم روزانہ تھوڑا سا پیچھے سے لے کے آئیں گے، ریوائز کریں گے انشاءاللہ، تاکہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا جائے اور بار بار آگے۔ اب یوں اگر ہم چلتے جائیں تو جیسے کل جتنے الفاظ میں نے آپ کو کہے تھے کہ ان کا معنی بعد میں بتاؤں گا، آج بہت کم الفاظ آئے ایسے کہ جن کا کہا کہ بعد میں بتایا جائے گا، وہ صرف فعل آ رہے تھے، فعلوں کے علاوہ باقی تمام الفاظ کے ترجمے میں آپ کو بتاتا گیا ہوں ساتھ ساتھ، اور یہ الفاظ ایک جگہ بار بار یہی لفظ آنے ان کے یہی معنی مراد ہوں گے۔ تو انشاءاللہ فعلوں کی طرف جب جائیں گے تو اس کی تفصیل آپ کو جب سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز بہت سارا حصہ قرآن پاک ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ابھی ہم غور کریں جن الفاظ کے میں نے آپ کو معنی بتائے ہیں، بظاہر تو یہ صرف آپ کو ایک آدھ رکوع کروایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غالباً آج میں نے آپ کو 2000 سے زیادہ الفاظ کے معنی پڑھا دیے، کیونکہ ایک لفظ بار بار استعمال ہے۔ جب ایک جگہ آپ نے ترجمہ یاد کر لیا تو اگر وہ لفظ 100 بار آ رہا ہے تو 100 الفاظ کے معنی یاد ہو گئے، اگر وہ لفظ 200 بار آ رہا ہے قرآن پاک میں تو جب ایک جگہ ترجمہ یاد کیا تو وہ لفظ 200 بار آئے گا، تو گویا 200 الفاظ کا ترجمہ آپ کو یاد ہو چکا۔ تو یہ بہت آسان انداز ہے ترجمہ قرآن یاد کرنے کا۔ اللہ کرے کہ ہم ترجمہ قرآن یاد کرنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا سیکھا اللہ تعالیٰ میں سے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔